فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں تفسیر الکوثر جلد سوم پڑھ رہی ہوں، اس کا پارٹ نمبر 34 آپ کی خدمت میں۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ بتحقیق بہت سے مقامات پر اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا تھا، مگر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر بھی تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر اتارے اور کفار کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور کفر اختیار کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جس کا چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تشریح کلمات میں لکھا ہے کہ راہبہ جگہ کی وسعت کو کہتے ہیں، رہابت المسجد مسجد کے کھلے صحن کو کہتے ہیں، جنودا جیم نون دال الجنت کے اصل معنی پتھریلی علاقے کے ہیں، شدت اور غلظت کے اعتبار سے لشکر کو جنت کہتے ہیں، جیم نون دال۔ تفسیر آیات۔ اس آیت شریفہ میں 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد واقع ہونے والی رسول کریم کی آخری جنگ حنین کا ذکر ہے۔ حنین مکے اور طائف کے درمیان واقع ایک وادی کا نام ہے۔ فتح مکے کے بعد طائف اور گرد و پیش کے جنگجو قبیلہ حوازن کو بھی یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں مسلمان ان پر حملہ نہ کر دیں، لہٰذا قبل اس کے کہ مسلمان ان پر حملہ کریں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ قبیلہ حوازن کی متعدد شاخیں جو 100 کے قریب تھیں، مکے سے طائف تک پھیلی ہوئی تھیں، ان میں طائف کے رہنے والے بنو ثقیف بھی انہی میں شامل تھے۔ پیج نمبر 459 شروع ہوتا ہے۔ یہ تمام شاخیں مالک بن عوف کی سربراہی میں جمع ہو گئیں، صرف بنی کعب اور بنی کلاب اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ اپنے بیوی بچوں اور مال و مویشی کے ہمراہ لے کر میدان میں آئے تاکہ مال و اولاد اور زنجیر پا بن جائیں اور میدان جنگ سے فرار کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے۔ ان کا لشکر 4000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ ان کے مقابلے کے لیے رسول اسلام 12000 کا لشکر لے کر نکلے، ان میں سے 10000 مدینے کے انصار و مہاجرین پر مشتمل تھے، اور 2000 فتح مکہ کے بعد کراہتاً دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگ تھے جن کو طلقہ آزاد کردہ کہا جاتا ہے۔ ان میں وہ لوگ شامل تھے جو شکست کی صورت میں مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے نکلے تھے۔ چنانچہ وقت شکست کے موقع پر ایسے لوگوں کا چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا، اور فتح کے بعد رسول کریم نے ان کو تالیف قلب کے طور پر دیگر مسلمانوں سے زیادہ غنیمت سے حصہ دیا۔ لشکر اسلام کے پاس فتح مکہ کے بعد بھی ضرورت کا سامان حرب موجود نہ تھا، چنانچہ قریش مکہ سے کافی مقدار میں سامان حرب عاریتاً لیا گیا، اور حضرت علی علیہ السلام کی علمداری میں لشکر اسلام وادی حنین کی طرف روانہ ہو گیا۔ رسالت مآب کو یہ خبر دی گئی کہ قبیلہ حوازن مال و اولاد ساتھ لے کر مقابلے پر آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا سارا مال و متاع غنیمت بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا۔
اس سے پہلے مسلمان ایک مختصر لشکر کے ساتھ کفار سے برسر پیکار رہے، آج پہلی بار ایک طاقتور لشکر لے کر میدان میں اتر رہے تھے، اور کافروں کا لشکر نسبتاً مختصر تھا، اس لیے طبعی طور پہ مسلمانوں میں غرور آ گیا اور ان میں کاہلی بھی آ گئی۔ لشکر اسلام صبح کے وقت وادی میں اتر رہا تھا، قبیلہ حوازن نے دفعتاً ہلہ بول دیا اور ارد گرد کی گھاٹیوں میں چھپے ہوئے دستوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا، اور 400 سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، جس سے لشکر اسلام بری طرح منتشر ہو کر پسپا ہو گیا، اور رسول کے گرد مٹھی بھر چند افراد جمع رہے۔ حضرت علی اور حضرت عباس حضور کے سامنے ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب لگام تھامے ہوئے، اور ابن مسعود بائیں طرف تھے۔ بعض روایت کے مطابق صرف یہی 4 افراد ثابت قدم رہے۔ بعض دیگر روایت میں ملتا ہے کہ ثابت قدم رہنے والوں کی تعداد 9 تھی۔ 10ویں ام ایمن کے بیٹے ایمن بن عبید تھے۔ یہی روایت قرین حق معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے راوی حضرت عباس ہیں، جو پورے واقعے میں رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور ایک ٹیلے پہ چڑھ کر بھاگنے والوں کو آواز دینے والے بھی حضرت عباس ہی تھے۔ اور اپنے فخر و مباحات میں جو شعر کہا ہے اس میں بھی یہ تعداد آ گئی۔ یہ عربی میں لکھا ہوا ہے اور اس پر زیر ضرب نہیں ہے، جس کا ترجمہ ہے: ہم نے رسول اللہ کی اس وقت مدد کی جب میدان جنگ میں صرف 9 افراد رہ گئے تھے، جبکہ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگنے والے ایسے بھاگے کہ تتر بتر ہو گئے، جبکہ ہمارا 10واں جاں بحق ہو گیا۔ راہ خدا میں جو بھی مصیبت پیش آئی وہ محسوس ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اصحاب کو پکاریں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے شجرے کے نیچے جہاد کرنے کی بیعت کی تھی۔ حضرت عباس کی آواز پر تمام اصحاب واپس آ گئے، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اللہ نے بھی ایک نامرئی لشکر بھیج کر لشکر اسلام کی مدد فرمائی۔ لشکر کفر پسپا ہو گیا اور لشکر کفر کے 70 سرداران مارے گئے۔ صرف حضرت علی نے ان کے 40 افراد قتل کیے اور ان کا سارا مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ تانا: لشکر اسلام کو جب وقتی طور پر شکست کا سامنا ہوا تو ان لوگوں نے تانا دینا شروع کیا کہ جو فتح مکہ کے بعد بظاہر اسلام کے دائرے میں تو آ گئے تھے، مگر اندر سے اسلام کے خلاف عداوت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پہ ابو سفیان کا جملہ بہت مشہور ہے کہ اب مسلمانوں کی یہ شکست سمندر تک چلی جائے گی۔ بھاگنے والے کون تھے؟ کوسچن مارک ہے۔ روایت و تاریخ میں بہت سے نام ملتے ہیں جنہوں نے راہ فرار اختیار کی تھی، اور ثابت قدم رہنے والوں کی تعداد 4، 10 اور حد اکثر 100 بتائی جاتی ہے۔ 12,000 میں سے اقلاً 11,900 کا فرار قابل توجہ ہے، جبکہ ان میں وہ انصار و مہاجرین بھی شامل تھے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت سمرا کیکر کے نیچے اس بات پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ وہ جہاد سے دریغ نہیں کریں گے۔ حالانکہ پہلے یہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کے ساتھ ہونے والے عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 15-16 میں بھی یہ حکم آ چکا ہے، جس میں لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو جائے تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ جس نے اس روز پیٹ پھیری مگر یہ کہ جنگی چالوں کے طور پہ ہو یا کسی فوجی دستے سے جا ملنے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں، ورنہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ پیج نمبر 461 ہے۔ لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس فتح و شکست کے بنیادی عناصر کون تھے۔ اس سلسلے میں تاریخی حقائق کی روشنی میں جو یقینی شواہد سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ثابت قدم رہنے والے اور رسول اللہ کا ساتھ ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑنے والے بنی ہاشم کے چند افراد تھے، جن کی ثابت قدمی کی وجہ سے فوج دوبارہ منظم ہو سکی اور لشکر اسلام کو بالآخر فتح مل گئی، ورنہ بقول مولانا مودودی فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس سے بہت زیادہ حنین میں کھو دینا پڑتا۔ نمبر 2، بھاگنے والے اور بھی تھے، لیکن اصل محرک وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد کراہتاً بظاہر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، جن کو طلقہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ قطن لڑنے کے لیے شریک جنگ نہیں ہوئے تھے، بلکہ موقع کی تلاش کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نکلے تھے۔ اس بات پر 2 شواہد ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ الف، ابو سفیان وغیرہ کی طرف سے وقتی شکست کے موقع پر شماتت اور بے رسول اسلام نے مال غنیمت کا حصہ ان لوگوں کو جہاد اور اسلام کے عنوان سے نہیں بلکہ مؤلفۃ القلوب کے عنوان سے دیا،
اور دوسروں سے زیادہ دیا۔ چنانچہ ابی سفیان کو 100 اونٹ دیے گئے اور اس کے بیٹے کو بھی 100 اونٹ دیے گئے۔ لہٰذا انصاف پسند ذہن کے لیے اس بات کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے پیش آتی، پوری تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی فتح و شکست کے یہی عناصر کار فرما رہے ہیں۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ، خواہ یہ فتح و شکست جنگ کے میدان میں ہو یا اسلامی قدروں کی پاسداری کے میدان میں۔ مواطن کثیرہ روایت کے مطابق حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اس آیت سے استدلال فرمایا ہے کہ کثیرتن کو بطور مطلق ذکر کیا جائے تو 80 پر صادق آئے گا، چونکہ اللہ نے ان مقامات کو کثیرتن کہا ہے جہاں اپنے رسول کی نصرت فرمائی تھی، وہ مقامات 80 ہیں۔ ثم ولیتم مدبرین، خطاب لشکر سے ہے۔ تعبیر میں اس فرار کی مذمت بھی بڑی صراحت موجود ہے، کیونکہ صرف یہ نہیں فرمایا ولیتم تم بھاگ گئے، بلکہ مزید صراحت کے لیے فرمایا مدبرین، پیٹ پھیر کر۔ اہم نکات: نمبر 1، مادی وسائل کی فراوانی سے توکل علی اللہ میں کمی آتی ہے۔ نمبر 2، کثرت کو شکست ہوئی اور فتح اس قلت کی وجہ سے ملی جو ثابت قدم رہی۔ پیج نمبر 462 ہے۔ نمبر 3، راہ خدا سے فرار اختیار کرنے والوں پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، جنگ سے فرار اللہ اور رسول سے فرار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، مشرکین سے تو بلا شبہ ناپاک ہیں، مشرکین تو بلا شبہ ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر مشرکین کا داخلہ بند ہونے سے تمہیں غربت کا خوف ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو، اگر اللہ چاہے تو جلدی تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت رکھنے والا ہے۔ تشریح کلمات: نجس، نون جیم سین، نجاست کے معنی پلیدی کے ہیں اور پلید چیز کو نجس کہتے ہیں، اور ناقابل علاج بیماری کو بھی نجس کہتے ہیں، اور راغب کہتے ہیں کہ نجس کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حسی یا مادی جس کا ادراک حس سے ہو سکتا ہو، نجاست معنوی جس کا ادراک بصیرت سے ہوتا ہو۔ عیلتن، عین یا لام فقر و تنگ دستی کے معنی ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، انما المشرکون نجسن، لفظ نجس قرآن پاک میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے جو لغت میں عربوں کے درمیان مستعمل تھا، جدید فقہی اصطلاح میں استعمال نہیں ہوا، لہٰذا عین ممکن ہے نجاست سے مراد نفسانی یا کردار کی پلیدی ہو، اور ممکن ہے کہ پلید سے مراد حسی ہو۔ اس کا فیصلہ سنت و سیرت و ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں فقہا کرتے ہیں۔ نمبر 2، فلا یقرب المسجد الحرام، نجاست کا جو بھی مفہوم مراد لیا جائے، اس نجاست کی وجہ سے مشرکین کے لیے مسجد الحرام میں داخلہ ممنوع ہو گیا، کیونکہ اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے جس طہارت کی ضرورت تھی وہ شرک و کفر کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، مکے والوں کی معیشت کا انحصار تجارت پہ تھا، یہاں کوئی زراعتی ذرائع تو پیج نمبر 463 ہے، ذرائع تو موجود نہ تھے، لہٰذا مشرکین کا داخلہ ممنوع ہونے کی وجہ سے اقتصادی اعتبار سے منفی اثرات مترتب ہونے اور علاقے میں فقر و فلاکت آنے کا اندیشہ ان لوگوں کی طرف سے ظاہر ہونا طبیعی تھا جو ابھی صرف محسوس اور ظاہری علل و اسباب پر یقین رکھتے تھے۔ وہ اس ذات پہ بھی بھروسہ نہیں رکھتے تھے جس کے قبضے میں یہ سب علل و اسباب ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا مشرکوں سے قطع تعلقات سے تمہاری معیشت بہتر ہوگی۔ اہم نکات: نمبر 1، مسجد الحرام کے نزدیک وہ لوگ نہ جائیں جو کہ نجس ہیں۔ نمبر 2، اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو بے نیاز نہیں کرے گا جو مشرکوں کو اپنا آقا سمجھتے ہیں۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ اہل کتاب میں سے جو اللہ اور روز آخرت پہ ایمان نہیں لاتے اور اللہ اس کے رسول نے جو کچھ حرام کیا ہے اسے حرام نہیں ٹھہراتے اور دین حق بھی قبول نہیں کرتے، ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کے اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ تشریح کلمات میں لکھا ہے جزیہ بدلہ ان مالی واجبات کو کہتے ہیں جو کافر ذمی سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں اسلامی حکومت وصول کرتی ہے۔
تفسیر آیات نمبر 1 قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اہل کتاب اگرچہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ خدا واحد پر نہیں، ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو کسی بیٹے کا باپ یا کسی اور خدا کے ساتھ شریک ہے۔ یہ نہ صرف خدا واحد پر ایمان نہیں ہے بلکہ اس ذات واحد کے خلاف جسارت ہے۔ نمبر 2 ولا بالیوم الآخر، جس روز آخرت کا وہ تصور کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، وہ اس روز آخرت کے بالکل برخلاف ہے جو عند الواقع موجود ہے۔ وہ جس روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس روز آخرت کے بالکل برخلاف ہے جو عند الواقع موجود ہے، اور وہ جس روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اس میں اللہ لوگوں کو انصاف نہیں دے گا بلکہ نسلی امتیاز برتے گا۔ پیج نمبر 464 ہے۔ نمبر 3 ولا یحرمون ما حرم اللہ، وہ اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے اور نہ دین حق کے پابند ہیں۔ نمبر 4 ولا یدینون دین الحق، وہ دین جو الحق کی طرف لے جاتا ہے اس کو یہ لوگ اپناتے نہیں ہیں۔ جس دین کی یہ لوگ اتباع کر رہے ہیں وہ ان کو حق سے دور کرتا ہے۔ ایسے اہل کتاب کے ساتھ جنگ کرو، نہ اس کے لیے وہ قہراً اور جبراً ایمان لائیں بلکہ وہ اپنی بالادستی ختم کر کے اسلامی حکومت کے قوانین کے مطابق امن و سکون اور آزادی کی زندگی گزاریں۔ نمبر 5 حتی یؤتوا الجزیہ، اہل کتاب سے جزیہ کے وصول کرنے کے بارے میں کسی معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس اسلامی قانون کا پرچار کیا جائے کہ اسلام کسی نظریے کے قبول یا رد کے لیے کسی قسم کے جبر کو برداشت نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، کسی دین کو قبول کرنے یا رد کرنے میں کسی جبر و اکراہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہل کتاب نے روز اول سے لے کر آج تک آزادانہ طور پر اپنی خود مختاری سے اسلام کو قبول کرنے والوں کے خلاف قہر و جبر، جنگ و جدال اور ہر قسم کی ناروا سازشیں کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی، اور آج بھی مسلمانوں پر دنیا کے کسی گوشے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ مصیبت پیش آتی ہے تو اس میں ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ لوگ آج بھی مسلمانوں کو اپنے ہی دین کے حق میں کام کرتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور اپنے ہی وطن میں اپنے نظریے کا پرچار کرنے کی راہ میں ہر قسم کی رکاوٹ ڈالتے ہوئے ذرا بھی خفت محسوس نہیں کرتے۔ وہ اس مہذب دور میں بھی دوسروں کی آزادی اور خود مختاری میں غیر انسانی انداز میں مجرمانہ طور پہ مداخلت کر رہے ہیں۔ اسلام ایسے جبر پسند لوگوں کو زیر کرنا چاہتا ہے اور ان کے غیر انسانی جابرانہ تسلط کو ختم کر کے اسلام کے انسان ساز نظام میں لا کر ان کو ہر قسم کی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام اہل کتاب سے 2 چیزیں چاہتا ہے۔ نمبر 1 وہ جزیہ دیں، یعنی اسلامی حکومت کو ٹیکس ادا کریں۔ اسلامی حکومت اس ٹیکس کو ان سے درج ذیل وجوہات کی بنا پر وصول کرتی ہے۔ الف اسلامی حکومت اپنی مسلم رعایا سے زکوٰۃ کے عنوان سے مالی واجبات وصول کرتی ہے اور غیر مسلم رعایا سے جزیہ یعنی معاوضے کے عنوان سے مالی واجبات وصول کرتی ہے۔ اس کے عوض اسلام ان اہل کتاب کی جان و مال اور عزت و ناموس کے تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہے، اور جیسے مسلم رعایا کا دفاع کرتا ہے ایسے ہی اہل کتاب کا بھی دفاع کرتا ہے، اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ موقع فراہم کرتا ہے۔ پیج نمبر 465 ہے۔ جیم بیت المال سے اس اہل کتاب کو بھی حصہ مل جاتا ہے جو محنت مزدوری کرنے پہ قادر نہیں ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح ایک مسلمان کو ملتا ہے۔ دال جنگوں میں شرکت سے ان کو معاف کیا جاتا ہے۔ ملک کا استحکام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، وہ اسلامی حکومت کی بالادستی کو قبول کریں، اسلامی حکومت کی رعیت بن کر رہیں، اس انسان ساز اسلامی قانون کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور اپنی نخوت، تکبر اور جابرانہ مزاج کو ترک کر کے آزادی، خود مختاری جیسی انسانی قدروں والے نظام حیات کے اندر زندگی بسر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں، بوڑھوں، نابیناؤں، معذوروں اور دیوانیوں پر جزیہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ان لوگوں کو بلا معاوضہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ نمبر 6 وَهُمْ صَاغِرُونَ، وہ جابر نہیں، زیر ہو کر حاکم نہیں، رعایا بن کر سرکش نہیں، رام ہو کر سازشی نہیں، فرما بردار بن کر یہ جزیہ ادا کریں۔ اہم نکات۔ نمبر 1 اسلامی کافر ذمی اہل کتاب کو وہی انسانی حقوق دیتا ہے جو مسلمانوں کو دیتا ہے۔ اسلام کافر ذمی اور اس کے بعد بریکٹ میں ہے اہل کتاب کو وہی انسانی حقوق دیتا ہے جو مسلمانوں کو دیتا ہے۔
نمبر 2، اسلام جبر پسندوں کے خلاف جنگ کرتا ہے کہ جبر کا خاتمہ ہو۔ نمبر 3، جزیہ اسلامی حقوق کی پاسداری کی علامت ہے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله اللہ یؤفکون۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، ان لوگوں کی باتوں کے مشابہ ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کدھر بہکتے پھرتے ہیں۔ تشریح کلمات میں لکھا ہوا ہے کہ یزاہئون ذات ہے یا بریکٹ میں ہے، اور لکھا ہے المزاحات کے معنی مشابہ اور مشاکلت کے ہیں۔ الافق الف فے کاف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو۔ پیج نمبر 466 ہے۔ تفسیر آیات۔ عزیز توریت کے تلفظ میں ازرا EZRA غالباً سن 250 ہجری قبل مسیح تک زندہ تھے۔ بخت نصر کی طرف سے یہودیوں کی تباہی اور بابل کی اسارت کے دوران ان کی توریت نظر آتش ہو گئی۔ وہ 1 صدی پر مشتمل اپنے دور اسیری میں اپنی شریعت، ثقافت اور عبرانی زبان تک بھول چکے تھے۔ عزیز کے زمانے میں بادشاہ بابل کی طرف سے اجازت ملنے پر عزیز بنی اسرائیل کو لے کر یروشلم واپس آئے۔ اس طرح یہود عزیز کو نجات دہندہ تصور کرنے لگے۔ عزیز کے زمانے میں بادشاہ بابل کی طرف سے اجازت ملنے پر عزیز بنی اسرائیل کو یروشلم لے آئے۔ اس طرح یہود عزیز کو نجات دہندہ تصور کرنے لگے، اور عزیز اپنی یادداشت کی بنیاد پہ توریت کی افسرانوں تدوین کی۔ عزیز نے تدوین کی۔ اس توریت پہ کلدانی زبان غالب تھی۔ اہل کتاب کا عقیدہ ہے کہ عزیز نے روح القدس کی طرف سے وحی کے ذریعے توریت کی نئے سرے سے تدوین کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ عزیز کے پاس توریت کی تدوین کے لیے کوئی ماخذ نہ تھا، انہوں نے خود اپنی طرف سے توریت لکھ دی ہے۔ اس لیے آج کے اہل نظر اس توریت کو خود عزیز کا ساختہ و باختہ قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے پہلے فرمایا تھا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو توریت کے نام سے ایک کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، پھر دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس طرح عزیز نے بنی اسرائیل کو بابل کی اسارت سے نجات دلائی۔ انہوں نے گمشدہ توریت کی نئے سرے سے تدوین کر کے یہود کے لیے ان کے دین و مذہب کی تجدید کی، لہٰذا وہ نجات دہندہ بھی اور مجدد مذہب بھی قرار پائے۔ یہاں سے بعض یہود نے عزیز کو مسیح موسیٰ اور ابن اللہ کا لقب دینا شروع کیا۔ ممکن ہے ابن اللہ اللہ کا چہیتا کے معنوں میں کہا گیا ہو، یعنی یہود اپنے آپ کو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے کہتے ہیں، پیارے ہیں کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا دین مسیح میں بولس کی تحریف کے بعد سے آج تک مسلم مانا جاتا ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یعنی اس قسم کے خرافات کے ان سے پہلے کے بت پرست بھی قائل تھے، چنانچہ ان میں سے کچھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور الخصوص یونانی اور رومانی۔ پیج نمبر 67 ہے۔ رومانی مشرکانہ عقائد سے مسیحیت کا متاثر ہونا آج کے محققین پہ واضح ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے یہود و نصارہ دونوں یونانی نظریات و عقائد اور حکمت و فلسفہ سے بہت حد تک متاثر ہو چکے تھے۔ اس طرح مصر، ایران اور دوسرے ممالک کی قومیں بھی اس قسم کی توہم پرستی میں مبتلا تھیں۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ اپنے تفسیر الميزان میں اس آیت کے ذیل میں بعض معاصر اہل تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں، اور بیدھسٹ اینڈ کرسچن ایسپلس ایڈمٹس AJ2، انہوں نے احادین کا بدھ اور برہمن مذاہب سے مقابلہ کیا ہے، اور احادین کی تعلیمات حتیٰ بعض قصے کہانیاں تک بدھ اور برہمن مذاہب سے بالکل مشابہ پائی ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ کے فرزند ہونے کا نظریہ شان الہی میں انتہائی گستاخی ہے۔
نمبر 2، اہل کتاب بت پرستوں کے مشابہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ذات ان کے شرک سے پاک ہے۔ تشریح کلمات۔ احبار حبر کی جمع عالم کو کہتے ہیں، راہبان راہب کی جمع درویش کو کہتے ہیں جو ترک دنیا کرتے ہیں۔ تفسیر آیت۔ یہ لوگ اپنے علماء کو اللہ کے مقابلے میں قانون گزاری اور مطلق اطاعت کا حق دیتے تھے۔ قانون گزاری کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح مطلق اطاعت بھی ہے۔ اللہ کے حکم کو بیان کرنے والے رسول و امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ذیل میں آتی ہے۔ یہ درست ہے، لیکن اہل کتاب اپنے علماء کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ذیل میں نہیں، مقابلے میں پیج نمبر 468 ہے، مقابلے میں کرتے تھے، لہٰذا ایسا کرنا ان کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ یہ پیج نمبر 468 میں پڑھ رہی ہوں۔ اس پوری کتاب کے ٹوٹل پیج جو ہے 571 ہیں، تو الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ 468 پیج پڑھ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اہل کتاب کے علماء اور راہبوں نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ ایسا کرتے تو لوگ قبول نہ کرتے، بلکہ انہوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا۔ اس طرح غیر شعوری طور پر لوگوں نے ان کی عبادت کی۔ اسی مضمون کی روایت عدی بن حاتم نے رسول اللہ سے نقل کی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ قانون گزاری اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے، لہذا قانون گزاری میں مداخلت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک کسی حکم پر دلیل قائم نہ ہو، اس وقت تک کسی حکم کا اللہ کی طرف سے نسبت دینا بڑا جرم ہے۔ دلیل کی دو قسمیں ہیں، علم اور علمی۔ علم وہ دلیل ہے جس سے انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے، جیسے حدیث متواتر، نص قرآن وغیرہ۔ علمی وہ دلیل ہے جس کی دلیل ہونے پر یقینی دلیل قائم ہو، جیسے احادیث آحاد۔ لہذا ذاتی رائے کے دلیل ہونے پر کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے مذہب جعفری میں ذاتی رائے کی بنیاد پر کس حکم کو اللہ کی طرف سے نسبت دینا اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت اور توحید کے منافی ہے۔ توحید کی امت کو اس بارے میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، نص کے مقابلے میں اجتہاد کرنا شریعت سازی میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ یہ لوگ اپنی پھونکوں سے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں مانتا، اگرچہ کفار کو ناگوار گزرے۔ تفسیر آیت۔ اس آیت میں دو باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اولاً یہ کہ نور اسلام کی عظمت و قوت کے مقابلے میں دشمنوں کی تمام تر کوششیں ایسی ناچیز ہیں کہ جیسے کوئی نور خدا کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرے۔ بھلا ایک پھونک کی کیا حقیقت کیا ہے کہ وہ پیج نمبر 469 ہے کہ وہ نور خدا کو بجھانے کی سوچے۔ ثانیاً بات اسلام کی عالمگیری اور دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں اس دین کی کامیابی کی نوید ہے، اور ساتھ اس بات پر مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ آئندہ اس دین کو دشمنوں کے حربوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسلام کی پوری تاریخ اور ہماری معاصر تاریخ شاہد ہے کہ اہل کتاب نے اس نور کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، نور خدا کا پھونکوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لہذا دشمن ناکام رہیں گے۔ نمبر 2، جو نور خدا کے ساتھ ہے اس کے مقابلے میں تمام طاقتیں ناچیز ہیں۔ نمبر 3، کافروں کی کراہت کا وقت مومنین کی خوشی کا وقت ہوگا۔
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اسی نے بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ تفسیر آیت: اس وقت ادیان عالم میں صرف دین اسلام ہے جو سند متصل اور قطعی ذرائع کے ساتھ تواتر سے ثابت ہے۔ وہ واحد دین ہے جس کی تاریخ محفوظ ہے اور اس دین کا دستور قرآن مجید حرف بہ حرف محفوظ ہے، لہذا ادیان عالم میں بھی یہی دین حق ہے۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، یہ دین آیا اس لیے ہے کہ تمام ادیان پر غالب آئے، تمام اقوام عالم کی قیادت کرے، پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے، تمام مظلوم قوموں کی داد رسی کرے۔ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور گلے کے طوق اتارتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہر مفسر نے اپنے عصر کے حالات کو سامنے رکھ کر تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس آیت کی تشریح کرنے میں دشواری پیش آئی اور تعویل کا سہارا لینا پڑا کہ بالادستی اور غالب آنے سے مراد منطق و استدلال کی بالادستی ہے۔ کچھ اہل قلم نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مراد صرف جزیرہ عرب ہے، یہاں تک کہ اسلام تمام ادیان پہ غالب آئے گا۔ یہ پیج نمبر 470 ہے، جبکہ قرآنی تعبیر کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام زمان و احصار پر محیط ہے۔ ثانیاً اللہ کی سنت بھی تشریعی و تکوینی ارتقاء تدریجی ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں خلق فرمایا ہے۔ اللہ کے 6 دن بہت بڑی مدت ہوتی ہے، اور تشریع میں بھی دین الہی آدم سے لے کر خاتم تک بتدریج ارتقائی مراحل طے کرتا رہا ہے، اور اس آخری نظام حیات کو بھی تدریجی ارتقائی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے۔ البتہ یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم اور واضح ہے کہ دین اسلام اپنی جامعیت اور کاملیت اور نظام حیات ہونے میں سب سے بڑا ادیان پر بالادست ہے۔ اسلام اپنے دستور حیات میں کسی اور دین اور قانون کا محتاج نہیں ہے۔ اس دین میں کوئی کمزوری ہو جس سے دوسرے ادیان سے دور کیا جائے، یہ بھی ایک غلبہ ہے۔ رہا اس جامع اور دستور حیات کے نفاذ کا مرحلہ، تو اس کے لیے ایک نافذ کنندہ الہی طاقت کے منتظر ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ سنت نبوی میں یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، عجل اللہ تعالیٰ فرجہم، تو یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، اور آپ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے ظلم و جور سے پر ہو گئی ہوگی۔ احادیث ظہور مہدی کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح ترمذی، سنن ابن داؤد کتاب الہدیٰ، مسجد احمد بن حنبل، مستدرک حاکم اور سنن ابن ماجہ کتاب الفتن